الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وعلماء حق أهل سنته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا العذاب جہنم بالقرآن. معزز و مکرم حاضرین و سامعین، آج ہم یہ بابرکت رات شب رحمت، شب نور، شب برات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہیں. یہ وہ رات ہے جس رات میں رب تعالی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے. وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کو لمبا کیے بغیر، نہیں تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. ورنہ میری کوشش تو یہ ہوگی فقط کہہ دوں غم دل طوفان نورانی سے چشم ہے فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر اثر کرے تو. سامعین کی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. برادران اسلام، اگر دنیا کی ساری شہد نچوڑ لی جائے اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوگی جتنی مٹھاس اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں رکھی ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. او بھاگے ہوئے انسان، آ جا پلٹ گئے، تیرا رب بڑا کریم ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو کسی کو چھوڑ کر پسے پشت ڈال کر بغاوت کر کے جا رہا ہو اور کوئی اسے اتنے میٹھے لہجے میں واپس بلا رہا ہو؟ آپ نے پولیس کو دیکھا ہوگا چور کا تعاقب کرتے ہوئے، یا سخت گیر استاد کو شاگرد کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا. لیکن ادھر رب کی بارگاہ سے روح گردانی کر کے جو شخص جا رہا ہے، رب اپنے میٹھے لہجے میں اپنے پیارے بندے کو واپس بلا رہا ہے. رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بھاگے ہوئے انسان، نہ جا واپس پلٹ کے، تیرا رب بڑا کریم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ گھر سے بھاگ جائے، اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈھونڈنے پہ نہیں ملتا، پھر اشتہارات دیتے ہیں. اشتہارات میں اس کا حلیہ، اس کے لباس، سارا یہ ذکر کیا ہوتا ہے، لیکن آخر میں اس کا رابطہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ملے وہ اس نمبر پہ رابطہ کرے یا برائے مہربانی خود ہی پہنچا دے. اور نوٹ نیچے لکھا ہوتا ہے
اگر وہ بچہ خود پڑھ رہا ہو تو برائے مہربانی وہ آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب اس طرح کا اشتہار نظر سے گزرتا ہے تو پھر میری نظر رب تعالیٰ کے اس کلام پر آتی ہے۔ رب تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آ جا واپس پلٹ کے، تیرا رب بڑا کریم، وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، تو واپس آئے گا، اس کی تحریر پہ آئے گا، وہ تیرے تمام گناہ معاف کر دے گا، وہ تجھے بخش دے گا۔ رب تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان، اے بھاگے ہوئے انسان تو آ جا واپس پلٹ کے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ مت گناہگار کی آنکھ کا ایک آنسو، انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا پانی رب تعالیٰ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ گناہگار کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو رب تعالیٰ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار، رب تعالیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مثال کے ساتھ، کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا، سستانے کے لیے وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے، آرام کے لیے وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے، اس کے پاس سواری بھی ہو، سامان خورد و نوش بھی اس کے پاس ہو، سواری پر اس نے رکھا ہوا ہو، درخت کے نیچے آ کے بیٹھا، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے، کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ سواری بھی موجود نہیں ہے اور سامان خورد و نوش کھانے پینے کی اشیاء جو سواری پر تھی وہ بھی نہیں ہے۔ وہ بڑا گھبراتا ہے، دائیں بائیں بھاگتا ہے، لیکن اس کو نہ سواری ملتی ہے، نہ کھانے پینے کی اشیاء جو سواری پر تھی وہ بھی نہیں ملتی، بڑا پریشان ہوتا ہے، چونکہ صحرا میں کھانے پینے کی اشیاء کا گم ہو جانا یا ختم ہو جانا اور سواری کا گم ہو جانا یہ سیدھی سیدھی موت ہوتا ہے۔ تو وہ موت کے انتظار میں دوبارہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب وہ اٹھتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ سواری بھی موجود ہے، سامان خورد و نوش بھی موجود ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، فرحتوں کے اس ہجوم میں وہ یوں پکارتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ کہنا تو اس نے یہ تھا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشیوں کے اس ہجوم میں وہ الٹ بول دیتا ہے، کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنے لگا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کو کتنی خوشی ہوئی؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو تو بڑی خوشی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں رب تعالیٰ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہ میرا بندہ، میرا بھاگا ہوا بندہ واپس میری تحریر پہ آ کر سر جھکاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو رب تعالیٰ خود زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کوئی جوان ہو، اگر کوئی وہ نوجوان آئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکائے، توبہ کرے، تو رب تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ، فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، الشاب التائب حبیب اللہ، فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ آگے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس کو رب حبیب بنا رہا ہے، اپنا پیارا بندہ بنا رہا ہے، تو آج کی یہ شب نور، شب برات، یہ جس طرح کا موسم ہمیں اور آپ کو میسر ہے، یہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کی عمومیت کا موسم ہے، یہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کی عمومیت کی رات ہے۔ اس رات میں رب تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام میرے حجرے مبارک میں تھے، کہتے ہیں میں سو کر اٹھی، آنکھ کھلی، میں نے دیکھا حضور علیہ السلام تشریف فرما نہیں ہے۔ میں حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلی، میں نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو دیکھا حضور علیہ السلام جنت البقیع میں رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ میں حضور علیہ السلام کے پاس پہنچی، حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا ہے عائشہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں تجھ سے زیادتی کروں گا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا کہ آپ کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج لیلۃ النصف من شعبان ہے، آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس شب رب تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اچھا بنو کلب کی بکریوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، بنو کلب، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس ریوڑ تھے، بکریاں تھیں ان کے پاس، تو فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ رب تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، تو یہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کی عمومیت کا موسم ہے، یہ اس کی عمومیت کی رات ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ چند لوگ ہیں جنہیں رب تعالیٰ آج کی رات بھی نہیں بخشتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو شریک ٹھہراتے ہیں رب تعالیٰ کے ساتھ، جو شرک کر بیٹھے، رب تعالیٰ آج کی رات اس شخص کو بھی نہیں بخشتا۔ اور دوسرا جو قطع تعلقی کرنے والے، قطع رحمی کرنے والے ہیں، اور آگے جو زانی ہیں، شرابی ہیں، بدکاری کرنے والے ہیں، آج کی رات رب تعالیٰ اس شخص کو بھی نہیں بخشتا۔ تو سمجھنے کے بعد یہ جو قطع رحمی کرنے والا، آج ہم ذرا نظر دہرائیں، آج ہر شخص ہی، زیادہ تر لوگ قطع تعلقی میں ماہر ہیں۔ ذرا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، رشتے ناطے توڑنے پہ اتر آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ نہ کروں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دی تو کہتے ہیں میں سیدنا صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئی، اپنے باپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے عرض کیا اے ابا جان، حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو مانگنا چاہتی ہوں مانگ لو، میں چاہتی ہوں جو بھی مانگوں کچھ اہم مانگوں۔ حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ کہتی ہے سیدنا صدیق اکبر سے جب میں نے یہ بات عرض کی، حضور سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات کہی کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا اور جا کر عرض کرنا کہ جب آپ معراج کی شب حلوت حاس میں تھے تو آپ اور رب تعالیٰ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ تو اے عائشہ مجھ سے وعدہ کرو کہ حضور علیہ السلام جو بتائیں گے وہ مجھے بھی آ کر بتاؤ گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مشورہ کر رہی ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مشورہ کر رہی ہوں۔ میرے باپ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جا کر عرض کرنا کہ جب آپ شب معراج پہ
خلوت ہاس میں تھے، آپ اور رب تعالیٰ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی ان میں سے کوئی ایک بات بتا رہے۔ حضور علیہ السلام نے وعدہ کیا ہوا تھا، حضور علیہ السلام مسکرانے لگ پڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سنو، جب میں معراج کی شب خلوت ہاس میں تھا، رب تعالیٰ اور میرے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیری امت میں سے جو شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا مجھ پر لازم ہے کہ ہم کو جنت عطا کرے۔ اور آپ ہم اندازہ لگائیں کہ ہم قطع رحمی کرنے میں مبتلا ہیں۔ ادھر تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، تیری امت میں سے جو شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے جنت عطا کروں۔ تو فرمایا آج کی شب قطع رحمی کرنے والے کو بھی نہیں بخشا جائے گا، وگرنہ رب تعالیٰ کی رحمتیں اتنی ہیں کہ جو شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے یقیناً رب تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ رب ضرور معاف کرتا ہے، کوئی سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، سارے جھکائے تو صحیح۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شب، شعبان المعظم کی 15ویں شب، رب تعالیٰ آسمانی دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اور اس کی رحمتیں پکارتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کی معافی قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے فلاں چیز مانگنے والا، ہے کہ مجھ سے فلاں چیز مانگنے والا۔ اور فرمایا کہ یہ جو پکار رب کی رحمتیں یہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رب کی رحمتیں پکارتی ہیں کہ ہے کہ مجھ سے فلاں چیز مانگنے والا، ہے کہ مجھ سے فلاں چیز مانگنے والا، کہ وہ میرے سامنے فریاد تو کرے، جولی پھیلائے تو صحیح، میں اس کی جولیوں کو بھر دوں گا۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی امت کو خصوصاً یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس طرح کی راتیں رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ایک شخص فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے اس کو 1 قرات ملتا ہے، اور دوسرا شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے اس کو بھی 1 قرات ملتا ہے۔ حالانکہ اس کا درامیہ اس پہلے والے سے کم ہے لیکن اجرت اتنی ہے، 1 قرات ہی ملتی ہے۔ فرمایا عصر سے لے کر مغرب تک ایک شخص مزدوری کرتا ہے اس کو 2 قرات ملتے ہیں۔ فرمایا پہلا شخص جو فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے اس کو جو 1 قرات ملتا ہے اس کی مثال یہود ہے۔ دوسرا شخص جو ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے اس کی مثال نصارہ ہے، اور تیسرا شخص جو عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے فرمایا وہ میری امت ہے۔ اس کی اجرت، اس کا دورانیہ پہلے دونوں شخصوں سے کم، اجرت زیادہ۔ فرمایا میری امت عمل بے شک تھوڑا کرے گی لیکن اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس پر یہود و نصارہ نے برا بنا لیا کہ ہمارا ثواب کیوں کم ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ثواب میں کمی نہیں کی، البتہ میری امت کا ثواب میں اضافہ کر دیا، میری امت کے ثواب میں اضافہ کر دیا، یہود و نصارہ کے ثواب میں کمی نہیں کی۔ تو آج جو شب ہے لیلۃ النصف من شعبان، یہ کوئی عام شب نہیں، رب تعالیٰ اس رات لاکھوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمائے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا کریم ہے۔
وہ تجھے بخش دے گا۔ اچھا اتنا کافی تھا کہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، لیکن آگے فرمایا الذی خلقک، فرمایا اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ جو تیرا رب ہے۔ دوسرا رشتہ وہ کہ کریم ہے، تیسرا رشتہ فرمایا کہ وہ کہ جو تیرا خالق ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ سمجھنے دی بکار آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ ماں کا پیار اتنا ہے کہ وہ کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا، کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ باقی تمام دنیا کا پیار ایک طرف رکھیں، ماں کا پیار ایک طرف رکھیں، لیکن ماں کے پیار کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہے۔ اب دیکھیں ماں نے تو جنم دیا ہے، ماں اس لیے اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ماں نے تو اپنے بچے کو جنم دیا ہے، اور ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے۔ ایک شاعر نے اپنے شعر میں ماں کے پیار کو یوں بیان کیا کہ مدت ہوئی میری ماں نے ہی سوئی تابش، میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ شاعر نے یوں بیان کیا، لیکن ماں کے پیار کو کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ ارے وہ ماں ہے جو اتنا پیار کرتی ہے، لیکن ایک طرف رب ہے۔ فرمایا الذی خلقک، وہی ہے جس نے تجھے تخلیق کیا، جس نے تجھے پیدا کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں ایک ماں اپنے بندے سے اتنا پیار کرتی ہے، اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، اور وہ رب ہے، وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرے گا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل ہی نہیں۔ تو آج کی شب گڑ گڑا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنی مغفرت کی دعائیں کریں، بخشش کی دعائیں کریں، امت مسلمہ کی دعائیں کریں۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نگر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ دل چاہتا ہے اس رات میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے بس چلے میرا سونے نو حشر تک روک لواں، نہ سونے دی چاند مکے، نہ اے رات مکے، نہ اے باد مکے۔ تو برادران اسلام آج کی شب، شب نور، شب برات، اس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں کہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کی دعائیں مانگیں، یقیناً رب تعالیٰ ہمیں بخشے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قدم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔